بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ الیس اللہ بکاف عبدہ الیس اللہ صدق اللہ العظیم۔ آج خیال ہوا کہ اسی کتاب سے کچھ سناؤں۔ یہ کتاب شیخ ابن عطا اسکندری کی ہے۔ انہی کی کتابیں بعد ہیں جو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں سنائی جاتی تھی، ترجمہ کیا۔ یہ کتاب التنویر فی اسقاط التدبیر ہے۔ اس کتاب کے متعلق حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجدد الامت مولانا اشرف علی تھانوی سے فرمایا کہ اس کا ترجمہ کر دو مکہ مکرمہ میں۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ میں تو اس سے فائدہ کے لیے گیا تھا، فائدہ حاصل کرنے کے لیے شیخ کی خدمت میں گیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں تھے، مہاجر مکی کہلاتے ہیں۔ مکہ تشریف لے گئے تھے، وہیں قیام بھی تھا۔ ہمارے علماء جو جبال العلم تھے وہ حضرت حاجی صاحب خدمت میں جاتے تھے۔ یعنی تین مقصد، ایک تو مکہ مکرمہ کا جانا، مسجد نبی جانا، پھر یہ بھی ایک مقصد کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب خدمت میں ہم رہیں گے۔ چنانچہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے کے لیے گئے وہاں۔ ظاہر ہے کہ سلوک و تسلیق کا سلسلہ تھا، جو بھی حاصل کیا ہوا وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی درمیان میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا مولانا تھانوی سے کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو تو بہت نفع ہوگا امت کو، امت گمراہی سے بچ جائے گی۔ بڑے اہتمام سے فرمایا۔ حضرت مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ میں تو اس سے فائدہ کے لیے گیا تھا، فائدہ حاصل کرنے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے، مگر شیخ کا چونکہ حکم تھا، اگرچہ میں اسے لائق نہیں تھا، یہ بھی ہے، میں چونکہ حکم تھا اس بنا پر اس کی میں نے تعمیل کیا۔ چنانچہ روزانہ عربی عبارت کتاب ہے، ترجمہ کرتا تھا، حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ اس درمیان میں جو کچھ فرماتے تھے وہ بھی لکھتا رہتا تھا۔ بڑے اس طرح کی کتاب تیار ہوئی۔ 3 بزرگوں کے نام، ابن عطا اسکندری جن کی کتابوں کا ترجمہ حضرت حاجی صاحب، حضرت شیخ الحدیث صاحب کو سنایا کرتا تھا کہ مال شیب وغیرہ، اور پسندیدہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب۔ ترجمہ کرنا کس کا کام؟ حضرت مولانا تھانوی، اور ان کے ساتھ بھی بہت سے لوگ تھے لگے ہوئے۔ ترجمہ بہت ہی اچھا کیا۔ خود ایک بہت بڑے بزرگ دیوبندی کہا کہ دوسرا آدمی ترجمہ اس کا کر بھی نہیں سکتا تھا، مگر مولانا تھانوی ظاہر کے بڑے آدمی تھے، انہوں نے ترجمہ کیا، خوب ترجمہ کیا۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو بہت طویل ہے، میں تھوڑا سا سناتا ہوں۔ آج میں نے خود دیکھا، میں نے سوچا کہ آج میں سناؤں گا اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔
ارشاد فرمایا اے علی اپنے کپڑے میل کچیل سے صاف رکھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ. خواب میں بھی تعلیم ہوتی ہے مولانا, بزرگوں کی ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پوچھ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. ارشاد فرمایا اے علی اپنے کپڑے میل کچیل سے صاف رکھ. ہر دم تجھ کو اللہ کی مدد پہنچے گی. اپنے کپڑے کو صاف رکھ. کتنی بڑی بات ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کپڑے کون سے ہیں. آپ سنیے میرے کپڑے کون سے ہیں. فرمایا جان کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو خلعت ایمان سے نوازا ہے. یہ لباس ہے خلعت ایمان, یہ بھی ایک لباس ہے اللہ نے نوازا ہے. فرمایا جان کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو خلعت ایمان سے, خلوت معرفت سے, خلعت معرفت سے, خلعت توحید سے, خلعت محبت عنایت فرمایا ہے. اتنی خلعت کپڑے ہیں ایمان کی خلعت. ایمان, خلعت ایمان, خلعت معرفت, خلعت توحید, خلعت محبت عنایت فرمایا ہے. شیخ کہتے ہیں کہ اس وقت میری سمجھ میں اس آیت کے معنی آئے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. معلوم ہے کپڑے ایک نہیں ہیں. خلعت ایمان ایک کپڑا, خلعت محبت دوسرا, معرفت تیسرا. یہ سب ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ لکھ رہے ہیں. اس وقت سمجھ میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لباس کو صاف کرنے کے خلعت ثیاب جمع ہے. ثوب کی جمع ثیاب ہے. ثوب مانے ایک کپڑا اور ثیاب مانے بہت سے کپڑے. تو اپنے سب کپڑوں کو پاک رکھو. تو کیسے اس وقت مجھے تفصیل سمجھ میں آئی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی زبردست کتاب ہے. میں سچ کہتا ہوں سال بھر سے دیکھ رہا ہوں ختم ہی نہیں ہو رہی. اسی گھوم پھر کے اسی کتاب میں ہوں میں. آج ہی دیکھا حیرت میں ہو جاتا ہوں. یا اللہ یہ طریق کی کتاب ہے. حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا ہے, حضرت حائی صاحب نے کرایا ہے. اتنے بڑے شیخ جن کی کتاب تمام ہمارے بزرگوں کی مجلسوں میں سنائی جاتی ہے. شیخ ابن عطا اسکندری اس وقت جب بھی ملی تھی تو میں نے منگایا بھی تھا. عربی کتاب بھی ہمارے یہاں ہے. شیخ کہتے ہیں کہ اس وقت میری سمجھ میں اس آیت کے معنی سمجھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, صوبہ نہیں, اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. تو کپڑے بھی کتنا پہنتا ہے. پہلے زمانے سے ایک ہی کپڑے یہاں تھے, 1 2 3 4 5 ہو گیا. یہ کپڑے 5 6 10 ہو جائے. لیکن وہاں کہاں اتنا کپڑا تھا کہ سمجھ میں آئے کہ سب کپڑوں پاک رکھو. وہاں سے آپ سے مراد کیا تھا. خلعت ایمان, خلعت معرفت, خلعت محبت. یہ خلعت, یہ لباس ہے. وہ لباس تقویٰ دار خیر, تقویٰ کے لباس ہے نا, قرآن میں ہے. سمجھ آئے تھے. تقویٰ کا لباس بھی ہے, وہ بہتر ہے سب سے. اس کپڑے سے زیادہ اس کپڑے کی صفائی کا خیال رکھو. لکھا کسی کے خطبہ بابلہ ہے, جس طریقے سے عید کے دن خود ثوب جدید کے پہننے کی کوشش کرتے ہو. عید کے دن ثوب جدید کیا بہتر ہوتا ہے کہ خلعت تقویٰ دن پہن لیتے. صاف ستھرا کپڑا پہنتا ہے آدمی, اس دن یہ کوشش کرو کہ رمضان کا روزہ ختم ہوا ہے, عید کے دن خلعت جدید نئے کپڑے کے بجائے نیا ایمان اپنے دل میں پڑھ دو. جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ. اپنے ایمان کی تجدید کا لفظ دیا گیا. جددوا ایمانکم. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسی لباس التقویٰ, تقویٰ کا لباس, نسبت کا لباس, محبت کا لباس, ایمان کا لباس پہنا دے. جدید اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. لا الہ الا اللہ, تجدید کا لفظ, ایمان کی تجدید.
اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. شیخ کہتے ہیں کہ اس وقت میری سمجھ میں اس آیت کے معنی آئے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. کیا عمدہ مسئلہ, ہم کو بہت مزہ آتا ہے ان کی عبادت. تھانوی کی عبادت وہ بھی پرمعنی, ان کے الفاظ نہیں ہیں, الفاظ تو اور زیادہ رہے ہمارے یہاں رکھ دیے اس کو. اور سبھی بزرگوں نے اس کو دیکھا ہے اور کہا وہاں تھانوی کا ترجمہ کر سکتے تھے. بس جو شخص اللہ کو پہچانے گا اس کی نظر میں سب چیزیں جھوٹی چھوٹی چھوٹی معلوم ہوگی. اللہ کو جسے پہچان لیا, لباس تقویٰ جس نے پہن لیا, لباس ایمان, اس کو ان سب چیزوں کی حقیقت کیا ہے, اس کی نظر میں سب چیزیں جھوٹی معلوم ہوگی, چھوٹی معلوم ہوگی. اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی. یہ تقویٰ, یہ لباس. اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی. کیا ہے, مجھے واقعہ یاد آیا, سنا تو کوئی حرج نہیں ہے, ہم نے حضرت سے سنا ہے واقعہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے, دیکھا تو ایک تعمیر ہے اچھی, اسی تعمیر نہیں لیکن تعمیر تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس کا مکان ہے؟ فرمایا کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں کا مکان ہے. چلے گئے, وہ بھی چلے گئے, وہ بھی چلے گئے. جب وہ صاحب مکان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے دوسرے دن تیسرے دن, جب بھی پہنچے ہوں, نظر شفقت جو تھی اس میں کمی محسوس کیا ہے. نظر شفقت, نظر بھی حضرات دیکھا کرتے ہیں. مجھے یاد آیا بہت بڑے مفتی کا واقعہ, سب جانتے ہیں دنیا. انہوں نے اپنے پیر بھائی ماں شاہ رسول اللہ صاحب سے کہا کیا بات ہے ماں تھانوی کی جو نظر پہلے تھی اب میرے اوپر نہیں معلوم ہوتی. دیکھیے دلیل ٹھیک ہے. واہ, ویسے پیر بھائی حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب نے فرمایا, بڑے آدمی, دنیا جانتی ہے ان کو. انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, جو شفقت پہلے تھی ماں تھانوی کی وہ کچھ اس میں کمی محسوس کرتا ہوں. یہ بھی آدمی دیکھتا ہے, عورت بھی دیکھتی ہے, ماں باپ بھی دیکھتے ہیں. پھر نہیں دیکھے گا, مرید نہیں دیکھے گا, وہ بھی دیکھتا ہے کہ کتنی ان کی عقیدت بڑی گھٹی کہ کیا ہوا, وہ بھی محسوس کرتا ہے. اور پھر بھی نظر عنایت کا محتاج رہتا ہے ہر وقت. ہمارے حضرت نے فرمایا, ماں شاہ رسول اللہ صاحب نے بے تکلف کہہ دیا, اتنے بڑے ساتھی تھے, پردے بند کے تھے, کہا آپ کے اندر کوئی بڑائی پاتے ہوں گے, اس وجہ سے نظر ہٹا دیا حضرت نے, صاف کر دیا. آپ کے اندر کچھ بڑائی. پھر خود حضرت نے فرمایا, پھر آپ نے کو اتنا مٹایا کہ کہہ نہیں سکتا. پھر خلیفہ ہوئے, معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت جو تھی اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی. صحابی بےتاب ہو گئے. آج کیا ہے, پیر نہ خوش ہو جائے, باپ نہ, کوئی پرواہ نہیں مجھے, کوئی پرواہ نہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب الدین صاحب سے یہ مکان ہمارے میں بہت مشہور آدمی. انہوں نے کچھ شروع میں پڑھا بھی تھا, ان کے باپ بڑے آفیسر تھے ڈاکٹر صاحب الدین. تو وہاں دیوبند میں کچھ پڑھا بھی تھا انہوں نے, میزان منشی, پنجگنج وغیرہ تک پڑھا تھا. سب کے گھروں میں جاتے تھے, چھوٹے تھے. ایک دفعہ گئے تو کسی استاد سے ملے, کہا کہاں تھے رابط, کہاں حضرت, کیسے آئے, کہا آپ میرے استاد ہیں, اس بنا پر ملنے آیا ہوں آپ سے. فرمایا کہ اللہ تم کو جزائے خیر دے, تم پنجگنج کے پڑھے ہوئے مجھ سے ملنے آئے ہو, یہاں تو بخاری پڑھنے والے تک کبھی نہیں ملتے. انہوں نے کہا, بہت درد سے کہا انہوں نے, خوش ابھی نہیں. یہ اپنے اساتذہ کا من علم حرفن, یہی ہے جس نے ایک حرف مجھ کو پڑھا دیا اس نے اپنا غلام بنا لیا. پہلے یہ تھا. تو شیخ کا کیا بہرحال دوستو فرماتے ہیں, اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی. تو صحابی کو معلوم ہوگا کہ نظر شفقت پہ کچھ کمی ہے.
اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگے کیا بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر پہلے تھی اس میں کمی محسوس کرتا ہوں، شفقت محبت، کوئی بات تو نہیں؟ وہ صحابی دوسرے اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگے، صحابہ کرام کہا بھائی اور کچھ نہیں ہے، بس ایک بات ہے کہ جب ہم لوگ جا رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کس کا مکان ہے، ہم نے بتا دیا فلاں کا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اسی وجہ سے حضور کی نظر عنایت کم ہو گئی، ہم گئے پھاوڑا لیا سب توڑ دیا، اس زمانے سے توڑنا نہیں، اللہ کی محبت میں توڑ دیا، شیخ کی قدورت کو دور کرنے کے لیے توڑ دیا زمانے میں مکان، اس مکان کے توڑنے میں اس میں ہے کوئی نسبت ہے؟ توڑ دیا مکان پکا توڑ دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دیکھا وہ مکان نہیں ہے، فرمایا بھائی یہاں مکان تھا، کیا ہوا؟ اور انہوں نے کہا بھی نہیں کہ یہ معلوم ہوا، اب یہ سب سے بڑی بات ہے، کہا بھی نہیں انہوں نے کہ میں نے توڑ دیا یہ معلوم ہوا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پوچھا بھائی یہاں مکان تھا کیا ہوگا؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کی وجہ سے سمجھا کہ آپ کو ناپسند ہے، میں توڑ دیا۔ ہمارے حضرت بادشاہ اس کو بہت بیان کرتے ہیں، کئی مرتبہ ہم نے سنا بڑے درد سے کہ صحابہ کی یہ شان، یہ محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محبت میری راس المال ہے، نبی اکرم الحب و اساسی، حدیث الحب و اساسی، محبت میں المحبت تلخہ شیریں ہوا، محبت سے تلخ چیزیں بھی شیریں ہو جاتی ہیں، یہ تاریخ مولانا، تاریخ تو یہی رہے گا، بدلے گا نہیں، کتنی دنیا بدل جائے تاریخ تو یہی رہے گا۔ کتاب و سنت کے بعد ہمارے بزرگوں کی ملفوظات، ان کی تعلیمات، معیار انکار برس شاید، اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف کی سیرت، اس کو بھی پیش نظر رکھو، گمراہی جو اس کی وجہ سے بھی آتی ہے، سلف کے طریق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شیخ قوام الدین میگوید، شیخ قوام الدین فرماتے ہیں کہ معیار انکار برس شاید، اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف۔ اللہ تعالیٰ اس طریق پر ہم کو چلنے کی توفیق فرمائے، اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی۔ اللہ کی محبت میں نے مثال دیا، ٹھیک دیا ہے، حضور کو ناپسند ہے تب کو ناپسند، آج کیا حال ہے دیکھیے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، جب وسعت آئی ہے مدینے میں جانے کے بعد تو صحابہ کے اندر ذرا سا خوشحالی یا تھوڑا سا ہنسی مذاق، جس قسم کی مذاق بھی نہیں کرتا، کچھ تھوڑا سا فوراً آیت نازل ہوئی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کا قلوب دہل جائے؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، نازل ہوا۔ حضرت فضیل ابن عیاض کتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ کیا تھے؟ پہلے ڈاکوؤں کے سردار تھے، پھر ولیوں کے سردار ہو گئے، ایک آن میں وہاں فیصلہ ہوتا رہتا ہے، اشقیاء میں ہے سودا میں ہو گیا، سودا میں اشقیاء میں ہو گیا، ہوتا رہتا ہر وقت، کل یوم و فی شان، ہر دن وہ ایک شان ہے، ہر دن۔ وہاں تھانوی کل ملفوظات سنایا تھا آپ کو، نہیں سنایا؟ کہا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، یہ اللہ اس وقت ایمان ہے، کل کے دن رہے گا کہ نہیں؟ جو کافر ہے اس کے دل میں آتا ہے کہ اللہ یہ کافر کر دے، یہ نہ مسلمان ہو جائے، ہم اس کے الٹ جائیں۔ وہاں تھانوی کا ملفوظ دیکھ رہا ہوں، حیرت کریں گے کہ کتنا اس شخص کو استحضار تھا موت کا، کفر سے کتنا خوف تھا۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ تم لوگ تو معاصی سے ڈرتے ہو، ہم لوگ تو کفر سے ڈرتے ہیں، کب کیا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ۔ حضرت فضیل بن عیاض
ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے، ڈاکو نہیں تھے بلکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے. ایک جگہ گئے، خوب لوٹا لے کے جمع کیا. اب تقسیم ہونا تھا ڈاکوؤں میں. اتنے میں کسی قاری نے پڑھ لیا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب ڈھل جائے اللہ کے ذکر سے؟ فرمایا آنا وہاں نہ. میں نے ٹیشو کہا کہ نہیں لے آیا، ٹیشو تک نہیں. کہا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. لوگوں کے قلوب نہیں ڈر گئے. فرمایا آنا وہاں نہ. اس وقت شیخ نے فرمایا آنا، آ گیا وقت. دیکھیے یہ وقت بدل گیا. کہاں ڈاکے کا بھی سامان لیے ہوئے ہیں، تقسیم ہونے جا رہا ہے، اتنے میں آئے تھے. اب لوگ کہتے ہیں آواز کا کوئی نفع نہیں ہوتا. یہ بھی کہتا رہتا ہوں میں، بڑا مسلک ہے. ایک آن کے اندر بدل گئے نا، ایک آن کے اندر بدل گئے. ایک آیت پر ہی ختم. واجی تو تھا یہ. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ قرآن سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں ہے. بہت جملہ ان کا بالکل ہر وقت قرآن سے بڑھ کے کوئی، یہ اس سے بڑھ کے کوئی واعظ ہوتا ہے؟ بأي حدیث بعدہ یؤمنون. اب بتاؤ کس بات پہ ایمان لاؤ گے؟ یہ بھی کہتے رہتے ہیں ہم لوگوں کو خطاب کرتے، کس پر ایمان لاؤ گے؟ ابھی اس پر نہیں لاؤ گے. یہ ہے مسلم امت. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. اب اس کے بعد کس بات پہ ایمان لاؤ؟ بتاؤ. قرآن سے جب نہیں متاثر ہو رہے ہو تو اب کس پہ متاثر ہو گئے؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب ڈھل جائے؟ کیا فرمایا؟ آنا وہاں. آ گیا وقت، آ گیا. ایک آیت سنا تبدیلی ہوگی. اب یہی کہہ دوں ماں بدر عالم صاحب کتنے بڑے محدث. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ ہو رہا تھا یہاں احیاء العلوم میں، جو اب تبلیغی مرکز بھی کہا جاتا ہے، لیکن اصل تو احیاء العلوم ہے وہ مدرسہ. اس میں ہم لوگ بھی پڑھے ہیں. جب حضرت یہاں تشریف لائے تھے تو کچھ معاملہ ہوا تو ہم لوگ بھی جا کے میں پڑھے، تو ہم لوگوں کو مدرسہ ہوا. اس میں وعظ ہوتا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علم وعظ. وہاں بدر عالم صاحب چھوٹے تھے، کم عمر تھے، لیکن ان کے والد وہ تو تھے میرٹھ وغیرہ کے. ان کے والد جو تھے یہاں ملازم تھے انگریزی، ان کے ساتھ وہ یہاں رہتے تھے، انگریزی وہ پڑھ رہے تھے. واز سنا، بچے تھے ابھی، لیکن ہونہار بیروا کے چکرے چکرے بات ہے نا، سنا کہ نہیں کبھی. کہا ابا ہم اب انگریزی نہیں پڑھیں گے. اس وقت قلب میں معرفت آ گئی، خوف و خشیت. وہ راستہ اللہ کا راستہ نہیں ہے، نفی نہیں ہے، لیکن بہرحال جو یہ راستہ ہے اس میں تو فرق ہے نا. اتنا تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں، راستہ وہی ہے. کہا ابا ہم انگریزی نہیں پڑھیں گے. کہا بیٹا پڑھو. سختی بھی کیا. کہا میں اب پڑھ ہی نہیں سکتا انگریزی. لے گئے سہارنپور، وہاں خلیل احمد صاحب سے پڑھ کیا، دیکھ پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے. ایک ہی بات تو سنا، ایک بات سنا. کہاں سنا؟ عبداللہ مسجد میں، احیاء العلوم میں سنا. یہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے ان کے دیتے دیر نہیں لگتی، مولانا. نہ لیتے دیر نہ دیتے دیر. فضیل ابن عیاض کے دل میں نفرت پیدا ہوگی دنیا سے، ڈاکے سے، چوری سے. کہا بھائی، کہا فوراً لوگوں سے کہا بھائی اعلان کیا لے جاؤ اپنا مال سب لے جاؤ، آؤ لے جاؤ، ہم نہیں اب چھوئیں گے اس کو. وہ تفصیل ہے. لوگ آتے ہی نہیں تھے، سمجھے یہ ڈاکو. کہنے لگے کہ یہ ڈاکو ہے، ابھی تو مال لیا جان بھی لے لے گا. یہ کہتے تھے ابھی تو ڈاکو ہے، ڈاکہ مارا ہے، ابھی جاؤ گے تو سب کو قتل کرنے کے لیے بلا رہا ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہا جاتا ہے. بہت قسم کھایا. کیا ہوا؟ بڑی لجاجت کیا کہ آ جاؤ اپنا مال لے جاؤ. نہیں آئے. بہت جب اطمینان دیا تب گئے. نہیں کہا دیکھو یہ تمہارا مال ہے، لے جاؤ. اب میں اس سے 10 بردار ہوتا ہوں. گھر گئے. جتنا مال ڈاکے کا تھا
माल मामूली होता है डाके का, कई घर भर जाता है अभी डाके के माल से। कहा भाई ये सब हराम है हमारे लिए, जहां जहां हमने डाका डाला हम वापस करेंगे। कोशिश किया, ले गए इनके भाई हमने फला दिन डाके में इतना लाख लिया था, ये सबको दिया। एक यहूदी कह गए कि भाई तुम्हारे यहाँ भी हमने डाका डाला था, इतनी मालियत हमारे पास है तुम्हारी, उसको हम उसको देने के लिए आए, मगर इत्तेफाक है कि अब खत्म हो गया, हमारे पास नहीं है, या तो माफ कर दो, या जब होगा तो हम दे देंगे। कहा माफ हम नहीं करेंगे, बागवानी करो, बागवानी में आप पाशी करो, खेती करो, बाग की खिदमत करो। कहा मुखलिस थे, ताइब मुखलिस होता है, तौबतन नसूहा, असली तौबा किया था, सच्ची तौबा किया था। कहा जो कहो कुर्बान हूं मैं। इसी बिना पर बैत होने में ये भी कहा हुकूकुल्लाह और हुकूक इबाद दोनों अदा करो। जो लोग नमाजों की कदा करने लगते थे माशा साहब के यहाँ, तो कहते थे ये आदमी सच्चा है, ये तौबा का इसने हक अदा किया। और माल तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं, लेकिन होते हैं अल्लाह के बंदे अब भी हैं, माल को भी अदा करते हैं, कदा करते हैं। बड़े यहूदी ने कहा चलो रहो अल्लाह करो। आप पाशी करने लगे, बाग की खिदमत जो भी होती करते थे। एक दफे उसने इम्तिहान लेना चाहा उनका, एक झोले में कोई ईंट पत्थर रखा और किसी ताक पर रख दिया अपने घर। कहा जाओ वो झोला ले आओ, बैग लेता हूं मैं। ले आए तो उसने फौरन पलट दिया यहूदी ने, बाग वाले ने। तो सब उसमें सोने के डले थे, बहुत मशहूर, सब मातानी वगैरह सब बयान करते, सोने के डले थे। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, पर मुसलमान हो गए यहूदी। और कहा कि मैंने देखा है रवायतों में कि उम्मत मुहम्मदिया का कोई शख्स सिद्क दिल से तौबा करेगा है तो ईंट पत्थर भी उसके हाथ में आगे सोना हो जाएगा। मुसलमान हो गया वो, यहूदी मुसलमान, वो भी मुसलमान, वो भी मुसलमान। कितने लोग आज वो हम लोग के सिलसिले में हज़रत फुदैल इब्न इयाद फख्र करते हैं लोग उनके नाम पर नाम रखने को अपने बच्चों को, फुदैल। अल्लाह ताला के हमारा नाम, उनकी नेमतें अब भी वैसे ही है, कोई कमी नहीं है। मा यनफदो वमा इंदकुम यनफदो वमा इंदकुम यनफदो वमा इंदल्लाहि बाक़। तुम्हारे पास जो कुछ है फना हो जाने वाली है, अल्लाह के पास है जो बाकी है। वलायत तो बुजुर्गी भी बाकी है। जो ईमान लाएगा, तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह वलायत से, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ईमान और तकवा पर वलायत मिलती है, अब भी नबूवत नहीं मिलेगी, वलायत तो मिलती है, कुतबियत मिलती है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को ईमान और तकवे की दौलत से नवाजे, ताकि इन नेमतों से हम नवाजे जाएं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अब भी तौबा कि क्या, अब तौबा कोई करेगा तो क्या तौबा उसकी कबूल नहीं होगी? हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग इस ऐसे दौर में हो कि 10वां हिस्सा दीन का छोड़ोगे तो गिरफ्त में आ जाओगे, 10वां हिस्सा। और एक जमाना ऐसा होगा कि 10वां हिस्सा कोई इख्तियार कर लेगा तो निजात पा जाएगा। है सही हदीस है। इस बिना पर अल्लाह ताला से लो लगाने ही की जरूरत है मुझे। फितने का दौर है, लेकिन मन अहया सुन्नती अहयानी, यानी जिसे मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसे मुझको जिंदा किया, ये भी हदीस है। मन तमस्सक बिसुन्नतिन इंद फसाद उम्मतिन फलहु अज्र मेत शहीद, है कि हदीस सही है। इस पर हजरत ने हमारे माशा रसूलुल्लाह से वाज कहा है, उस वाज का नाम क्या है? मुज़्ज़ए जां फज़ा,
معلوم بھی نہیں، اپنے لوگوں کو معلوم تھوڑے، ارے آپ تو تھے بھی نہیں، لیکن جو لوگ رہے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم. مزدہ جعفر صاحب بہت پورا تقریر مزدہ جعفر صاحب. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اتباع سنت، احیاء سنت کی توفیق دے. احیاء علوم اسی وجہ سے نام ہے احیاء العلوم. امام غزالی نے احیاء علوم نام رکھا ہے کہ علوم جو مندرج ہو رہے تھے ختم، اس کو زندہ کر دیا امام، اور اب بھی زندہ ہے. اللہ کا شکر ہے احیاء علوم کی وجہ سے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو دین دیا ہے، خرط ایمان سے نوازا ہے. کیا حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ ہوئے ہیں، معلوم ہے خلیفہ ہوئے ہیں، کہا اگر میری زندگی چاہتی ہو اور دوزخ سے بچانا چاہتی ہو بیوی سے، اس ہار کو واپس کر دو. تمہارے باپ نے تمہارے بنائے، جہیز میں دیا ہے، جو بھی جہیز لفظ تو نہیں کہیں گے، تمہارے باپ نے بنوایا، ان کی وہ جائیداد نہیں تھی، وہ بیت المال کی جائیداد تھی. اگر مجھے جہنم سے بچانا چاہتی ہے تو اس ماں فوراً اتارا دے دیا. یہ تھی بیوی. پھر عید کے دن بھی نیا کپڑا ان کے پاس نہیں تھا. اتنا بڑا امیر خلیفہ، اللہ ان کی خلافت اللہ منہاج راشدین ہے نا، خلفاء راشدین کے پر مثال ہے ان کی زندگی. جو خلافت ملی ہے، تمام وہ وادیاں جو بہت خوبصورت، سب کو کہا تم چلی جاؤ، کیونکہ تم رہو گی تو ہو سکتا ہے ہمیں عدل میں ہمارے کچھ فرق آ جائے تمہاری رعایت میں. اب تو یہ ہے تو خوب، لیکن وہ کہتے نہیں، ہو سکتا ہمارے عدل و انصاف میں کچھ کمی آ جائے تمہاری رعایت میں. بیوی سے کہا تم بھی اگر جانا چاہو تو جا سکتے، کو حرام بچی جاؤ گے، تھا کہ نہیں. یہ امت میں معالم اول بھی پیش کرتے ہیں اس کو، اس واقعے معمولی واقعہ نہیں ہو سکتا. اللہ منہاج راشد کیا ہے؟ راشد خلفاء راشدین کی. یہ ہے دنیا کی حقیقت، اسی کو پورے اس کو بیان کر رہے ہیں. بہرحال فرماتے ہیں جو اللہ کو واحد سمجھے گا وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے گا. ظاہر بات ہے، اللہ ایک، وہی کارساز ہے، وہی پروردگار ہے، وہی غم گسار ہے. اللہ ہم لوگوں کو ایمان دے دیو. جو اللہ کو واحد سمجھے گا وہی کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے گا، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا وہ ہر بلا سے معمون رہے گا. بھی سن لو، بلا جو دینی ایمانی اس سے محفوظ رہے گا، اس کا ایمان تو اور زیادہ روشن ہوگا، تازگی آئے گی ایمان میں. ہر بلا سے ایمان میں تازگی. ہر چیز دوست میرا سر نکوست، جو دوست کے پہنچے سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے، ٹھیک. ہر چیز دوست وہ ہر بلا سے معمون رہے گا. جو اللہ کا مطیع ہوگا اس کی نافرمانی نہ کرے گا. ہاں، اور اگر نافرمانی ہو گئی تو ادھر گا تو مقبول ہوگا. نافرمانی کرے گا نہیں، اگر نافرمانی ہو تو ادھر گا، یہ اللہ معاف کر دے، گناہ ہوا ہم سے، خطا ہوئی ہم سے، بندے خطاوار. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا المعترف بذنبی، انا المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل. مذنب ذلیل نبی کہہ رہا ہے، میں گناہ گار ہوں، ذلیل ہوں، اللہ میری گناہوں کو معاف فرمائیے. نبی جو معصوم ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے، جو سراپر پر غرق ہے گناہوں میں وہ بھی اپنے کو پار سے ہی سمجھتے ہیں. ہم سب لوگوں کا حال یہ، وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں. اور جو اللہ پہ ایمان لائے گا وہ ہر بلا سے معمون رہے گا، اور جو اللہ کا مطیع ہوگا اس کی نافرمانی نہ کرے گا. اور اگر نافرمانی ہوگی تو عذر کرے گا تو مقبول ہوگا، اللہ قبول کر لے گا. نافرمانی ہو سکتی ہے لیکن نافرمانی پر ٹھیک ہے کہ نہیں، آگے بڑھے گا. اور جان لو تجھ پر اللہ کی مہر محبت ہو، یہ ساری آخرت کو
सालिक आखरत को मखलूक से उम्मीद उठाना और उनसे कुछ वास्ता न रखना ऐसी जीनत है कि दुल्हन के लिए उसी जेवर में भी जीनत है। उम्दा मिला दिया, जैसे दुल्हन को जेवर की जीनत होती है, इसी तरीके से मखलूक से कतई नजर करना ये सबसे बड़ी जीनत है ईमानी। मिसाल दिया किसी ने। और जो अल्लाह का मोतीव होगा उसकी नाफरमानी न करेगा, और अगर नाफरमानी होगी तो उज्र करेगा तो मकबूल होगा। और जान तू फरमा रहे हजरत थानी तर्जुमा, जान तू वहाँ इल्म होगा, और जान तू तुझ पर अल्लाह के महर हो कि सालिक आखरत को मखलूक से उम्मीद उठाना और उनसे कुछ वास्ता न रखना ऐसी जीनत है कि दुल्हन के लिए जेवर की भी उतनी जीनत नहीं है। और उन लोगों को इस अम्र की इससे भी ज्यादा हाजत, और उन लोगों को इस अम्र की उससे भी ज्यादा हाजत है जैसे जान को पानी, जैसे जान को पानी की जरूरत है, ऐसी इसकी जरूरत है कि अल्लाह से ना उम्मीद, मखलूक से ना उम्मीद। यही है मतलब। और जिस शख्स को शाही खलत पहना दिया जाए और वो उसको महफूज रखे तो जेबा है। शाही खलवत है अगर रखना है तो उसको पहने रहो, उसको छोड़े नहीं, छोड़ोगे तो जलील हो जाओगे। और जिस शख्स को शाही खलवत पहनाया जाए और वो उसको महफूज रखे तो जेबा है कि हमेशा उसके पास रहे और उससे न छीना जाएगा। और जो खलवत अनायत को मैला कर दे, ये देखिए, और जो खलवत अनायत को मैला कर दे तो मुनासिब है कि उसके पास न रहने दे, अल्लाह छीन लेगा उसको, नाकदरी होगी नेमत की, छीन लेगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी का एक टुकड़ा था पड़ा हुआ, हज़रत आयशा, ए आयशा इसको उठा लो, क्योंकि ये जब रूठ जाते हैं फिर नहीं आते। ये नेमत खलवत। और जो खलत इनायत को मैला करे, देखो मैला के लफ्ज कर रहे हैं, मैला करे तो मुनासिब है उसके पास न रहने दे। अभी मैंने देखा शायद अखबार मुस्लिम में किसी में है कल, एक बुजुर्ग ने, बादशाह ने वजीर को एक चादर दिया, रुमाल दिया, जो भी दिए, जो चादर दिया, उसको छीन कर दी और उसे उससे पूछ दिया, मैं छीन लिया, मैं नाराज को नाकदरी करता है मेरी, छीन लिया। खुद मुताबिक हुआ नहीं मुझसे। आज ये वाक़या जो कभी सुनाता है इसके मुताबिक हो गया। शाही लिबास किसे, लिबास तकवा दिया, उसकी नाकदरी क्या छीन लेगा अल्लाह ताला, उसको क्या परवाह है। जन्नत में जाओगे, जन्नत में जगह है, दोज़ख में जाओगे, दोज़ख में भी जगह है। तो जेबा कि हमेशा उनके पास, और उससे न छीना जाए। और जो खलवत इनायत, जो खलात इनायत को मैला करेगा, मुनासिब है कि उसके पास न रहने देना। सो ऐ भाई अपने ईमान को तमाम मखलूक से मैला मत करो। सो ऐ भाई, तर्जुमा ठीक है ना कितना उम्दा। सो ऐ भाई, वहां थानी के लोग सख्त कहते हैं कितने उम्दा। सो ऐ भाई अपने ईमान को तमाम मखलूक से मैला मत कर और सिवा रब्बुल आलमीन के किसी पर एतमाद मत कर। रब्बुल आलमीन पे एतमाद करो। अगर तू अल्लाह से इज्जत हासिल करेगा तो उसके दवाम में तेरी इज्जत भी दायम रहेगी। अगर तू अल्लाह से इज्जत करेगा तो उसके दवाम से तेरी इज्जत भी, अल्लाह क्या है, दायम, उससे जो इज्जत वो दायम। अब उसकी कदर कर तो रहेगा नहीं, सब करेगा अल्लाह। अगर तू अल्लाह से इज्जत हासिल करेगा तो उसके दवाम से तेरी इज्जत भी दायम रहेगी। और अगर गैर से इज्जत हासिल की तो चूंकि उसे दवाम नहीं, इज्जत भी दायम नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। जो मखलूक से इज्जत क्या होती है कि नहीं, मखलूक से इज्जत मिलती है लेकिन खत्म भी हो जाती है। इलेक्शन में क्या क्या हो जाते हैं आदमी, उसके बाद हमारे में कुछ नहीं। हमारे एक वजीर थे मुजफ्फर साहब, यहाँ के बहुत मशहूर, जो आते थे इतनी बड़ी कार से आते थे, वैसी बड़ी, और जब खत्म तो रिक्शे जाते थे, हमसे भेजते थे हजरत भाई किराया दे दो रिक्शा का। ये दुनिया की इज्जत। उन्हीं के हम लोग बंगले में जाके ठहरे हुए थे सब।
جو حضرت بیمار ہوئے تھے. مجھے اب تک یاد ہے, آتے تھے اتنی بڑی کار سب, جب تھے اور جب نہیں تو کوئی بھی نہیں, رشوت نہیں لیتے تھے وہ بالکل. پھر رکشے سے آتے تھے تو میں خود جانے دینے والا ہوں, فرماتے جا بھائی دے دو کرایہ, دے دو رکشے کرایہ تم دے دو. اور اگر غیر سے عزت کی تو چونکہ اسے خود دوام نہیں تو عزت بھی دائم نہیں رہے گی. ایک فادی نے کہا ہے, مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار. مانگ, اب کسی شعر اردو کا شعر ہے کسی, مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار, مردے کی عزت ہے سب ناپائیدار. ماتھانوی نقل کیا شعر کو, شاید انہیں کو. مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار, مردے کی عزت ہے سب ناپائیدار. کوئی شخص کسی عارف کے پاس روتا ہوا گیا اور انہوں نے وجہ پوچھی. کہنے لگا میرا استاد مر گیا. عارف نے کہا کہ تو نے ایسے کیوں استاد بنائے جو مر گیا؟ اللہ کو بناؤ رب العالمین. یہاں مجھے یاد آیا مسئلہ, حضرت مجدد صاحب کا جب انتقال ہوا ہے تو ان کا ایک مرید روتا ہوا خواجہ محمد معصوم کے یہاں گیا. ان کے لڑکے 7,000 خلیفہ, لاکھوں مرید, باپ کا معاملہ ہے. کہنا میرا شیخ مر گیا تو اب میں کیا کروں؟ کہا رب العالمین موجود ہے, اسی سے آتے جاتے رہیں گے. مربی حقیقی, یہ لفظ ہے مربی حقیقی اللہ. اللہ پر نگاہ کرو, وہ تربیت کرے گا تمہاری. مجدد صاحب رہے نہ رہے چلے گا. یہ ہے توحید. خواجہ محمد معصوم نے کہا. اور کوئی شخص کسی عارف کے پاس روتا ہوا گیا, اس نے وجہ پوچھی. کہنے لگا میرا استاد مر گیا. عارف نے فرمایا تو نے ایسے کو کیوں استاد بنایا جو مر گیا؟ اور تجھ سے کہا جاتا ہے کہ جب تو غیر اللہ سے عزت ڈھونڈے گا تو نہ پائے گا, اور جب غیر کا سہارا چاہے گا نہ ملے گا. غیر کے سہارا تمہارے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو سننے کی, سمجھنے کی, آپ لوگوں کی برکت سے اتنا کہہ دیتا ہوں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دیا. عمل نہیں بلکہ یہ حال بنائے, بلکہ مقام بنائے. یہی حال ہے, یہی مقام ہے. توکل کا مقام, استغنا کا مقام. حضرت ماتھانوی کے ہیں, حضرت بیٹھے رہتے تھے تو اس میں منی آرڈر آتا تھا ہدیے کا. فرماتے تھے ماشاء اللہ, سب پرانے, سب سے پرانے لوگوں میں سے تھے پہلے کو. تو فرماتے تھے حضرت تھانوی منی آرڈر تھا, ہم لوگ اس زمانے میں بھی آتا تھا حضرت کے پاس منی آرڈر 10 روپے کرتے تھے. تو کہا دیکھو مولوی ولی اللہ, یہ ہدیہ ہمارے اصول کے خلاف ہے, اس وقت واپس. اگر میری قسمت میں ہوگا تو یہی آئے گا, ورنہ اللہ دوسرا دے گا. یہ فرماتے کبھی حضرت تھا ماشاء سے, میں نے یہی سیکھا حضرت سے. میں نے یہ ہم لوگ سکھانے کے لیے تھا. نظر ہٹاؤ. اور جب جو کبھی آتا تھا مطلب وہی آئے. دیکھو وسیع اللہ, مولانا نہیں کہتے تھے مولوی وسیع اللہ, یہ سارے مولوی بھی کہتے تھے مولوی وسیع اللہ. اب تو چھوٹے لڑکے بھی کہتے ہیں حضرت مولانا, جب تک نہیں کہو گے ہم کچھ نہیں ہوں گے. کیا کچھ نہیں ہو. نیستی بگودی گربلا نیستی, آئینہ ہنسی کے باشن نیستی, نیستی بگودی گربلا نیستی. اگر کوئی کوپن میں لکھ دیتا تھا, کوپن ہی کہا جاتا نا, جو یہ حضرت یہ ہدیہ ہے, یہ روپیہ بھیج رہا ہوں, اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور مدرسے کی ضرورت ہو تو مدرسے میں استعمال کر سکتے ہیں. اب دیکھیے کہہ بھی دیتے تھے. کہا کہ آج مجھے خیال ہوا کہ میں خرچ کر لوں, پھر سوچا میں کہ مدرسے کی بھی ضرورت ہے. جب یہ ہوا کہ مدرسے کو دے دوں, خیال ہوا میں بھی تو محتاج ہوں. حضرت تھانوی کی بات ہے یہ. اب کیا ہوا, تمہارا ہدیہ موجب تشویش ہوا جو واپس. تمہارا ہدیہ موجب تشویش ہوا, یہاں خرچ کروں وہاں خرچ کروں. یہ حضرت تھانوی کی تربیت. تمہارا ہدیہ موجب تشویش ہوا, اس کو واپس.
یہ تھا ہمارے بزرگ آرے دئی کے متوکل اس طرح. تو حضرت کبھی فرماتے تھے، وہی زیادہ سے میں نے یہی سیکھا.